الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي لا يحبك إلا حلالي ولا يبغضك إلا حرامي. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد خداوند عالم دشمنی کر کے کوئی ہو سرفراز کیسے، علی سے دشمنی کر کے کوئی ہو سرفراز کیسے، علی سے بغض پھر عبادت کے نام کیسے، علی سے بغض پھر عبادت کے اور ناز کیسے. ابرار اور کعبہ جب علی کے بغیر اور قبلہ نہیں پھر علی کے بغیر مکمل تیری نماز. خداوند عالم معصومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے یہ خرچ اخراجات صحیح اوقابش و محنت کریم بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں ذرا سی دیر کے لیے بھی شریک ہوئے ہیں اور جو پوری کائنات میں ولایت علی والے موجود ہیں، شہزادی کونین اس مجلس کا صدقہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بیماروں کو صحت عطا کرے، مقروضوں کے قرض ادا کرے، آمین کہنے والوں کی دعائیں جلدی قبول فرمائے. کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، حاجتیں مرادیں منتیں پوری فرمائے. حسین کے دوستوں کی عزت میں اضافہ فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کبھی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا اور جو دعا 40 سے زیادہ مومن آمین کہہ دے خدا ضرور قبول کرتا ہے. خدایا تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ علی ولی اللہ کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا فرما. تم بچہ آیا مجلس سے بیٹھے، ہم تیری زندگی کو کین دیتے بیٹھے. بسم اللہ. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے. اب الحمدللہ میرے بعد میں آخری ذاکر ہوں تو میرے بعد اس جلسے میں کوئی ذاکر نہیں ہے، لہذا وقت والی کوئی پابندی نہیں. جیڑی گل میں آپ آکھیے وہ تو نہ آکھو نا تسی کہ آپ نے تو نہیں فرمایا، میں نے خود عرض کیا، لیکن تقریر نہیں کرنا چاہتا، پیغام دینا چاہتا. سانسیں گنی ہوئی ہیں، ملک الموت تعاقب میں ہے، بالآخر وہ رات قریب ہے جو میری اور آپ کی قبر کے اندر آنے والی ہے. ملک الموت روزانہ ملاقات کر کے جاتا ہے. سانسیں گنی ہوئی ہیں اور فنا کی وادی میں ایک دن ضرور اتر جانا. مرنے سے پہلے کوشش کر علی کا دشمن بن کے نہ مر. جیو سلامت. اس وقت حالات زمانہ بڑے خراب ہیں. علی کے شیعوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا.
ہماری پوری تاریخ کوہستان ہے. یہ پہلا قتل نہیں. یزید کی دادی کی پرانی عادت ہے کرائے کا بندہ بھیج کے حمزہ کو قتل کروانا. ہمارے لیے موت مسئلہ نہیں، کیونکہ زندہ رہے تب بھی حکومت علی کی ہے، مر گئے تب بھی حکومت علی کی. مرنے سے گھبرائے وہ جس نے مرنے کے بعد لاوارث ہو جانا ہو. ہمارے وارث شاہ والے وارث نہیں ہیں جو بے وارث کر کے مار دیتے ہیں. ہمارے وہ وارث ہیں جن کے لیے نبی کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے آدم کے وارث حسین تجھ پر میرا سلام ہو. اے نوح کے وارث حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. اے ابراہیم کے وارث حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. اے موسیٰ کے وارث حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. اے عیسیٰ کے وارث حسین تجھ پہ میرا سلام ہو. مجھے نہیں پتا کسے فکرہ سمجھ آئے گا کس کو نہیں آئے گا، لیکن فکرہ پڑھنے لگا. میرے وہ وارث ہیں جنہیں آدم چھوڑ دے تو لاوارث ہو جائے. علامہ صدیق میرے وارث اگر آدم کو چھوڑ دیں تو آدم لاوارث ہو جائے. آدمی کی اوقات کیا ہے؟ آدم کا گزارا حسین کے بغیر نہیں. بے شک ماشاءاللہ. اصل چیز جو بچانے والی ہے وہ ہے عقیدہ. کیونکہ چور کی کوشش ہوتی ہے کہ قیمتی چیز چرائے. بات مشکل تو نہیں کی. چور کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے پاس قیمتی پڑی ہے اسے چوری کر دے. ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے. کتے میں ذرا سی بھی وفا ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ لے تو بھونکتا ہے، اور بھونکتے ہوئے کتے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اور آپ نے مصرع پڑھا ہے تو یہ فقرہ میں پڑھتا ہوں ورنہ نہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی اوقات سے بڑا فقرہ کہا. میری جرت نہیں کہ میں اپنے آپ کو علی کا کتا کہوں، یہ کلندر کا مقام ہے. اس لیے جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس میں توجہ چاہتا ہوں. سید زادی کی عظمت، علی کی ولایت اور عزاداری حسین، اگر ان تین عقیدوں میں 100 میں سے 100 نمبر ہیں تو دنیا میں جنت کی بشارت ہو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تو باقی دو فائدہ نہیں دیں گے. جو نہیں سمجھنا چاہتے تو انہیں میں تو نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن بات سمجھاؤں گا ضرور. یہ تینوں لازمی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری. ان میں سے ایک بھی نہ ہو باقی دو فائدہ نہیں دیتے. ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو اور ماتم کا منکر ہو. علی ولی اللہ کا تو بڑا قائل ہو لیکن ماتم کو بدعت سمجھے. بہت ظہور شیراز صاحب وہ کہ جی ماتم ٹھیک نہیں، لانتی ہے کہ نہیں؟ جب علی ولی اللہ پڑھ کے ماتم کے منکر لانتی ہے تو علی ولی اللہ پڑھ کے سید زادی کی عزت کا منکر ہو لانتی نہیں تو اور کیا؟ باقی عقیدہ زبردستی نہیں منوایا جاتا. عقیدہ نصیب میں ہو تو خدا عطا کرتا. سامعین گرامی قدر بڑی توجہ چاہتا ہوں اور یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ان تین عقیدوں پر ایمان نہیں تو پھر شیعت کا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تین چیزیں: خاتون کی وراثت،
علی کی ولایت، حسین کی شہادت، عزاداری کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ عزاداری میں مذہب نہیں ہوتا۔ میں نے ہندوؤں کو حسین کا ماتم کرتے دیکھا۔ افسوس کرنے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہوتی، جہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں افسوس ہوتا ہے۔ اور علی کی ولایت کا تعلق ماں کی شرافت کے ساتھ ہے۔ ماں آوارہ ہو تو بیٹا مجتہد بھی بن جائے تو علی کی ولایت کا قائل نہیں ہو۔ حیدری بڑا نازک ٹائم ہے، اگر میں پڑھی رکھا تو بہتر ہے۔ بسم اللہ۔ علی 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 نعرہ حیدری۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی تو جو محبت وہ کرے گا جس کی ماں شریف ہوگی۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، البتہ کئی بندوں کو کسی بندے کا پتہ ضرور چل گیا ہو۔ جیسے ہم مجلسوں میں کہتے ہیں جی نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، نام تھوڑی بتاتے ہیں۔ اور بندوں کو سلمان پہ شک بھی نہیں ہوتا، بندوں کو پتا ہے کہ کون چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیغمبر اعظم سے ایک بندے نے آ کے کہا پر یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، جب میرے سامنے کوئی علی کا نام لیتا ہے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب علی کی محبت تیرے دل میں جوش مارا کرے تو ماں کے قدم چوم کے کہا کر شکریہ تو نے خیانت نہیں۔ علی سے محبت کرو، منت نہیں مشورہ ہے۔ مولا علی سے محبت کرو، منت نہیں مشورہ ہے۔ زبردستی تو مصطفیٰ بھی نہیں منوا کے گئے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی خالی یہی حکم دیا تھا بلغ، پہنچا دے۔ ساتھ کھڑے ہوئے حاجی نے نہیں مانو، حاجی صاحب تھا وہ، حاجی بھی 0 میٹر، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا۔ پھر آنکھو جی پھر فرماؤ جی بالکل صحیح۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا کہ خطرہ ہے، سامنے یہودی تو نہیں تھے، عیسائی تو نہیں تھے، 3 سٹار حاجی، نمازی، صحابی۔ پتہ چلا علی کی ولایت کو جب بھی خطرہ ہوگا وہ باہر سے نہیں ہوگا، حاجیوں میں سے۔ ایک اندھے سے کسی بندے نے پہلے والے پیسے کھو لیے، تو منگتا کھڑا ہی انا آئی جی اللہ دے نام دے کوئی بندہ آیا، اس نے پہلے والے کھو لی، اور جیسے کھو کے وہ دوڑا، اندھے نے کہا حاج صاحب زیادہ ناراض نہ ہونا، میں خود بھی حاجی ہوں لیکن ولایتی حاجی ہوں۔ کعبے کی زیارت بھی کی ہے تو علی کی محبت میں، اور وہاں جا کے پتہ چلا حج کھڑی ہی 4 پتھروں کے درمیان ہے، 3 کو مارنا پڑتا ہے، 4تھے کو چومنا پڑتا۔ بہ بند میرا بچنا یہ ٹور بند، واہ واہ۔ 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے حج میں، 1 کو چومنا پڑتا ہے۔ جنہیں علی نے مارا ہے انہیں مارو۔ حجر اسود اسے چومنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک مولوی کو دیکھا دور سے ایسے کر رہا، میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا اسلام میں گنجائش دی ہے، قریب نہ جا سکو تو دور سے۔
میں نے کہا تجھے 1400 سال میں میری زیارت تو سمجھ نہیں آئی تھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. قریب نہ جا سکو تو دور سے سلام کرو، خدا قبول کرتا ہے. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبھی سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سہی. حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. قرآن مجید کی قسم، علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے. علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے. علی سے محبت کرو فائدے میں رہو گے. سراج صاحب ذکر حسین ہے اس میں اسے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں. محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی، اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، جو بندے غصے ہو کے سننے ان کی زیادہ توجہ چاہتا ہوں. موسیٰ شاہ جی 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، 70 نبیوں کے کوئی بندہ اعمال پیش کرے اپنی بخشش کی خاطر، اللہ سے کہے یہ 70 نبیوں کے اعمال ہیں، یہ قبول کر، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے. میں نے سر پہ رکھا ہوا ہے قرآن مجید ذکر حسین. مجھے 15 سال بعد ایک بیٹا حسین کی ماں نے دیا ہے. مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی قسم اگر میں غلط بیانی کروں، اسی قدموں پہ خدا میری نسل ختم کرے. محمد فرماتے ہو 70 نبیوں کے اعمال والے کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا. سارے مل کے ایسے نہیں جس کا ایمان مل کے نعرہ حیدری. اٹھتے بیٹھتے صبح شام یا علی کے. اپنے بچوں کو چیک کرو کہ یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا. اپنے بچوں کو چیک کرو، کیونکہ مولویوں نے شروع کر دیے چکر بازیوں. اکثر مولویوں کو کہو یا علی مدد، آگے سے مولوی کہتے ہیں وعلیکم السلام. یا علی مدد، وعلیکم السلام. یہ دیکھنا کئی بندوں کے چہرے اندر سے مر جائیں گے. منافق کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے، اندر سے مر جاتا ہے، اوپر سے ہنستا رہتا. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. میں آگ لگاتا ہوں ذرا اور طرح کی. علی کے دوستوں سے میری اپیل ہے، گھروں میں جاؤ اپنے بچوں کو چیک کرو صبح شام. جہاں بچہ ملے، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تم سے میں وعدہ لیتا ہوں، جہاں تمہیں اپنے بزرگ نظر آئے، کوئی بڑا بھائی ملے، جا کے کہو یا علی مدد، کڑک کے کہو یا علی مدد. بزرگ تمہیں ملے، بچوں کو دیکھ کے وہ کہے یا علی مدد. چیک کرو وہ جواب دیتے. بھائی فیاض مولا علی مدد وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لیکن قرآن کی قسم چیک صرف وہی کرے گا جو اپنے بچوں کو اپنا سمجھتا ہوگا. جس بیچارے کو یقین ہی نہ ہو کہ میرے ہیں یا کسی اور کے. تم بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ. تمہارا بچہ بڑا ہو کر مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. تو بچہ راضی نہ بیٹھے. ہاں آل محمد آپ کو سلامت رکھے. علی کی ولایت کی معافی نہیں ہے. نبیوں کے سلطان نے علی کی ماں کو قبر میں لٹایا اور قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دفن کرنے کے بعد کہنے لگے ابنوں کے
ابنوں کے تیرا بیٹا جو بندے چپ ہو، دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وہ آگے ابھی سننا چاہتے ہیں یا انہوں نے پچھلا واقعہ سنا نہیں ہوا۔ میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، کائنات کے مولویوں سے پوچھنا، دفن کر دیا فاطمہ بنت اسد کو اور قبر پہ مٹی ڈالی، قبر بنا دی، پھر نبی اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ابنوں کے تیرا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا فرشتے آئے تھے میری اماں کے پاس، پوچھ رہے تھے تیرا امام کون ہے۔ میری ماں چپ ہو گئی، میں نے اسے کہا کہ تیرا بیٹا۔ کیوں چپ ہوئی؟ اب مولویوں سے پوچھو۔ وہ کہتے علی کی ماں شرما گئی۔ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، شرمائے وہ جو فرار کی ماں ہو، وہ کیوں شرمائے جو حیدر کرار کی ماں ہو؟ تو پھر علی کی ماں چپ کیوں ہوئی؟ علی کی ماں اس لیے چپ ہوئی کہ علی کی ماں سے فرشتوں نے پوچھا تمہارا امام کون ہے، اور فاطمہ بنت اسد سوچنے لگی اپنے بچے کا کون سا لقب انہیں بتاؤں، فتح اللہ کہوں، لا فتح کہوں، حیدر کہوں، کرار کہوں، شیر غضنفر کہوں، مست الہ العالمین کہوں، رب العالمین کا ولی کہوں، مظہر جلی کہوں، شیر جلی کہوں، مولود کعبہ کہوں، خدا کا خانہ زاد کہوں، تمہارے استاد جبرائیل کا استاد کہوں۔ حیدری حیدری حیدری۔ جب علی والا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں، تمہیں اور مجھے کیسے معاف ہو؟ باقی علی کوشش سے نہیں ملتا۔ یہ باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت ہے۔ ابا جی کی وراثت سے نہیں ملتی علی کی ولایت۔ پہلی اور آخری شرط ہے اماں شریف ہو۔ ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کا۔ خوش نصیب ہے جنہیں علی کی ولایت نصیب۔ 3 روایتیں ہیں میری بیوی فاطمہ الزہرا کی شہادت کی۔ اس فکرے کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ 3 تاریخیں ہیں بی بی کی شہادت کی۔ ایک تو 14 جون میری اپنی مجلس ہے بھائی کے ہاں بکھر بار میں انشاءاللہ، بھائی عنایت حسین، ادھر میں شروع کراؤں گا صبح کے وقت۔ ایک اور اعلان تھا ادھر خوشاب کا، میرے خیال 5 اور 6 اپریل کی درمیانی رات محلہ عباس پورہ میں 9 سے 10 بجے میں حاضری دوں گا۔ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ 3 روایتیں جناب سیدہ کی شہادت کی۔ میری منت ہے کہ اس فکرے کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ حضرات عمل کر لیں گے۔ پہلی روایت کہ باپ کے بعد شہزادی کونین 90 دن زندہ رہے۔ اس طرح شہادت کی تاریخ ہے 3 جمادی الثانی۔ دوسری روایت ہے کہ باپ کے بعد 75 دن زندہ رہے۔ یہ شہادت کی تاریخ ہے۔ اس روایت کے مطابق بی بی فاطمہ کی شہادت کی تاریخ قبلہ 13 جمادی الاول۔ ٹھیک ہے، یہ 2 فکرے میں نے پڑھ لی ہے، جو فکرہ پڑھنا تھا وہ آپ پڑھنے لگا۔ تیسری روایت ہے کہ باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی۔ یہ روایت ہے 40 دن زندہ رہی۔ جس دن مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے 40 دن ہو گئے، محمد کے چہلوں والے دن زہرا دنیا سے چلی گئی۔ آج 40 دن پورے ہو گئے۔ یہ جو 8 تاریخ ہے ربیع الثانی کی، یہ بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ۔ آج حسن کو بھی 40 دن ہو گئے،
بھائی رانا ممتاز اللہ تیری زندگی کرے. یہ آج کی جو تاریخ ہے 8 ربیع الثانی. اب میں نے منت کیا کرنی ہے؟ میں ایک بہت چھوٹا سا ذات کروں تمہاری ملت کا. میں ایک ایک بچے کے آگے ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑتا. اللہ تمہیں بستے گھروں میں لے جائے. ابھی جب اپنے گھروں میں جانا تو آج کے دن کے احترام میں، جسے یہ روایت پتہ چل گئی ہے کہ آج کا دن بھی بی بی کی شہادت کا دن ہے، چاہے 2 منٹ صحیح بچے اکٹھے کر لینا، گھر والے اکٹھے کر لینا، اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑا سا ماتم کر لینا غریب. جو حسین کے ذکر کے صدقے میں میری عزت کرتے ہو ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور منت کر کے کہتا ہوں تھوڑا سا ماتم گھر بیٹھ کر اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے، تاکہ تیرے بچوں کو پتا چلے آج 40 دن گزر گئے رسول کو دنیا سے گئے، روتی روتی دنیا سے چلی گئی ہے محمد کی بیٹی. کائنات کی اتنی غریب سیدزادی باپ کے نوکروں سے دربار میں جھڑکے کھاتی رہی. مجھے پتہ نہیں کون ہائے کرے گا کون نہیں کرے گا. تیرے میرے گھر کی عورتوں کی عزت جناب سیدہ کے مقابلے میں ذکر کے قابل ہی نہیں. تیرے میرے گھر کی کسی عورت کو اللہ نہ کرے کچہری میں کوئی جھنک دے دے، ساری زندگی پریشان رہے گا. علی کی عزت تھی، محمد کی بیٹی تھی، باپ کے نوکر کرسیوں میں بیٹھے رہے، 4 گھنٹے محمد کی بیٹی کھڑی رہی. تو ہائے کرے گا تو اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے گا. او میرا شیعہ سنی مسلمان، 4 گھنٹے محمد کی بیٹی. اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے. اللہ ہر ہائے کہنے والے کے پریشانیاں دور کرے. اللہ ہر ہائے کہنے والے کی دعائیں قبول کرے. جو غریب سیدزادی کو رو رہے ہو، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. 4 گھنٹے کھڑی رہی. بے غیرت کہتے کیوں آئی ہے؟ ظالم کی آواز آئی 4 گھنٹے کے بعد کیوں آئی؟ سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا. ارائی ذات کے لوگ تھے، وہ شیعہ ہو گئے تھے. میں نے پوچھا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے پردادے کی کول خانی تھی، مخلوق آئی ہوئی تھی. ایک ملانگ چاول کھانے لگا، چاول اس کے منہ کے قریب ہے. ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی. ملانگ نے اٹھائے ہوئے چاول واپس پلیٹ میں پھینکے، ہاتھ صاف کر کے ملانگ اٹھ کے چلا گیا. کہتے ہمارے دادے کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا ملانگ چاول نہیں کھائے. اس کا جس جگہ میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے میں وہاں چاول نہیں کھاتا. اس کا ہمارے دادے نے اٹھ کے کہا پھر تو نہ اٹھ، میں دونوں کی کراتا ہوں گفتگو، جو جھوٹا ہوگا میں اسے اٹھاؤں گا. میرے نزدیک تم دونوں برابر. مولوی نے گالی دی ہے تیرے مذہب کو، تو بیٹھ کے مولوی سے بات کر، جو جھوٹا ہوگا اسی کو اٹھاؤں. ملنگ فوراً قریب آ کے کہتے ہیں اس سے پوچھ محمد کی بیٹی خالی واپس آئی تھی؟ اس سے پوچھ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار سے سوال کرنے کے بعد خالی واپس آئی تھی؟ مولوی ہنستے ہنستے کہتے ہیں اس کے گواہ پورے نہیں تھے. ادھر اس نے فکرے کہ وہ فوراً دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں آج کے بعد میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا نہ کوئی مسئلہ پوچھا، نہ کوئی مناظرہ ہوا، نہ کوئی کتاب نکلی، تو صرف اتنی بات سن کے شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بغیر تو اس گاؤں کا میں مالک ہوں، ساری زمین میرے نام ہے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیٹی میرے کمیوں سے آ کے کہے یہ 10 مرلے میرا باپ میرے نام دے کے گیا تھا اور میری رعایا ہو کہ تم کو کوئی گواہ ہے تو پیش کر. کونین کے مالک کی بیٹی مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتی رہی یہ تحریر میرے بابا کی ہے، میرا بابا اللہ تیرا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں تجھے کوئی غم نہ دے، میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. میرا بابا جو سید بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو، جا سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو. سید ہاتھ اوپر رکھنا. موسیٰ شادی جتنے سادات بیٹھے ہو، قرآن کی قسم میں تمہاری نوکرانی کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت دو میں صحیح فکرہ پڑھوں. اگر میں غلط پڑھوں زہرا شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں ماتم جانے تو جان. مجھے بطول کی چادر کی قسم ایک بندہ حاکم کے پاس سے اٹھا
اس نے زہرا کے ہاتھوں سے محمد کی تحریر کو چھینا، ادھر جھپٹا مار کے چھینا، جس کے لیے میں نے قسم کھائی ہے اس بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، سند کو پھاڑ کے محمد کی تحریر پر تھوکتا رہا۔ ادھر بے غیرت نے لوا پھینکی، ادھر رسول کی بیٹی کے سارے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، قرآن کے پرزے قبر محمد کے پاس بکھر گئے۔ کہہ دے ہائے زہرا، کہہ دو جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو، ہائے زہرا، محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، زہرا تیری اپنی قسمت۔ تم جو بندے چپ کر کے سن رہے ہو تمہارے لیے فکرہ پڑتا ہوں، کمر جھک گئی، کمر جھک گئی، کمر جھک گئی۔ 18 سال کی عمر میں، علی اکبر کی عمر میں، علی اکبر کے سن میں محمد کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے۔ فاطمہ زہرا گھر واپس آئی، اپنی مسند پر بیٹھی، بی بی زینب قریب آگے کہہ دیا اماں یہاں نہ بیٹھ، یہ میری ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آواز آئی زینب پہچان میں تیری ماں زہرا، آواز آئی اماں 4 گھنٹے میں میرے